بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو او لیول سلیبس بی 3248 پیپر 1 کا آخری سوال ہے ای میل رائٹنگ، لیکن اس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے فنکشنل پراس کا، اور فنکشنل پراس میں تبصرہ شامل ہے۔ جس طرح ای میل رائٹنگ ای میل جو ہے وہ 14 مارکس کی ہے، 14 نمبر کی، اسی طرح اگر تبصرہ آیا تو جس کے آنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے، اگر آ گیا تو وہ بھی 14 نمبر کا ہوگا، اور اسی 3 بلٹ پوائنٹ کے طرز پر آئے گا جو 3 بلٹ پوائنٹ ای میل کے اندر ہے۔ تبصرہ ہے کیا؟ تبصرہ ایک ایسی تحریر کو، ایسے بیان کو کہتے ہیں جو کسی خاص موضوع پر کیا جائے، کسی خاص واقعے پر، کسی کتاب پر، کسی آرٹیکل پر، کسی فلم پر، ڈرامے پر، یا کسی کوئی چیز بنی ہے اس کی تخلیق پر، کسی بھی تخلیق پر تبصرہ کیا جائے، یعنی کہ اپنی بات وہ خوبیوں اور خامیوں تک ہے اس کا ذکر کریں تو وہ تبصرہ کہلاتا ہے۔ تبصرے میں کسی بھی چیز کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تبصرے کے لیے میں نے ایک سوال منتخب کیا ہے جو کہ نہ کتاب ہے، نہ ڈرامہ ہے، نہ فلم ہے، نہ کوئی تخلیق ہے، بلکہ ایک خاص موضوع ہے، ایسا موضوع جو ہر طالب علم سے جڑا ہوتا ہے۔ تبصرہ کسی موضوع پر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے مہنگائی ہے، قدرتی آفات ہے، اس طریقے سے۔ میں نے جو تبصرے کا سوال بنایا وہ اس طرح سے: امتحان کے دوران طلبہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اس پر تبصرہ کریں۔ اس تبصرے میں مندرجہ ذیل نکات ضرور شامل کریں۔ پہلا بلٹ پوائنٹ: تعلیمی نظام میں امتحان کی اہمیت۔ دوسرا بلٹ پوائنٹ: ذہنی دباؤ کی وجوہات۔ تیسرا بلٹ پوائنٹ: ذہنی دباؤ کم کرنے کے طریقے۔ آپ کا تبصرہ تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تبصرے کے مواد کے لیے 6 نمبر یعنی کنٹینٹ، اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے لیے 8 نمبر دیے جائیں گے۔ تبصرے کو کرنا کیسے ہوگا؟ تبصرے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ دھیان رکھیں کہ اس کو شروع کرنے کے لیے موضوع کو ایکسپلین کرنا ہوگا۔ اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہوگا، کس طریقے سے؟ پہلے میں پیراگرافنگ سمجھا دیتی ہوں۔ پہلا پیراگراف 50 الفاظ، دوسرا پیراگراف 50 الفاظ، تیسرا پیراگراف 50 الفاظ، یہ کم سے کم 50 ہے، زیادہ سے زیادہ 55، دوسرے میں بھی زیادہ سے زیادہ 55، اور تیسرے میں بھی زیادہ سے زیادہ 55۔ ٹھیک ہے، پہلے سوال کو سمجھ لیں وہ کس موضوع پر ہے، اس کے بعد تبصرہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، تبصرہ لکھا، لفظ 2 ڈاٹ لگائے، اب سوال کے مطابق ہمارا بن رہا ہے تعلیمی نظام اور امتحان، بس یہ ہے اس کا پیٹرن ٹوٹل۔ اب ہم پہلے پوائنٹ پر جائیں گے۔ پہلے پوائنٹ پہ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں تعلیمی نظام میں امتحان کی اہمیت کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں تعلیمی نظام میں امتحان، دیکھیں اگر امتحان نہیں ہوں گے اور بغیر امتحان کے ہم اگلی جماعت میں چلے جائیں گے تو طلبہ کی تعلیم سے دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ آپ اس طرح سے بھی شروعات کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا پیراگراف ہے ذہنی دباؤ کی وجوہات۔ جب امتحان قریب ہوتے ہیں، طالب علم چاہے بہت زیادہ ذہین ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں وہ پریشر لیتا ہے، وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے، اچھے نتیجے کے لیے، اپنی توقعات کو پورا کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر تیسرا ہے ذہنی دباؤ کم کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اپنی نیند پوری کریں، پڑھائی میں وقفہ لیں، شروع دن سے امتحان کی تیاری کریں، اپنی غذا پر بھی توجہ دیں۔ میں نے اس پر ایک تبصرہ ٹائپ کیا ہے، اب دیکھیں۔ پہلا بلٹ پوائنٹ، پہلا پیراگراف: تعلیمی نظام میں امتحان کی اہمیت۔ امتحان تعلیمی نظام میں طلبہ کی کارکردگی جانچنے کا مؤثر ذریعہ ہے، بلکہ امتحانات تعلیمی میدان میں مقابلے کا رجحان پیدا کرتے ہیں جو طلبہ کو بہتر کارکردگی کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سے محنت، لگن اور وقتی پابندی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ صفات کا مطلب ہے خوبیاں۔ امتحان کامیابی کی وہ سیڑھی ہے جو طلبہ کو منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسرا بلٹ پوائنٹ، ذہنی دباؤ کی وجوہات، دوسرا پیراگراف۔ جب پہلا پیراگراف دیکھیں، تبصرہ تعلیمی نظام اور اور امتحان، یہ لکھنے کے بعد ایک لائن چھوڑ کر پھر پہلا پیراگراف لکھیں گے۔ پہلا پیراگراف مکمل ہوگا، 2 لائنیں چھوڑ کے دوسرا پیراگراف لکھیں گے۔ امتحان طلبہ کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہوتے ہیں، مگر اکثر یہ مرحلہ ذہنی دباؤ کا باعث بن جاتا ہے۔ طلبہ کو کامیابی کی خواہش، والدین اور اساتذہ کی توقعات اور وقت کی قلت یعنی کمی جیسے عوامل شدید دباؤ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے نہ صرف کارکردگی متاثر ہوتی ہے بلکہ صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب یہ پیراگراف مکمل ہوگا، آپ 2 لائنیں چھوڑ کے نیا پیراگراف شروع کریں گے۔
तीसरा बुलेट पॉइंट, जहनी दबाव कम करने के तरीके। तीसरा पैराग्राफ, इम्तिहान में जहनी दबाव से बचने के लिए मुनज़्ज़म तैयारी करें, वक्त की कदर करें और हर मजमून मजमून यानी सब्जेक्ट पर यकसा तवज्जो दें। मस्बत यानी पॉजिटिव सोच अपनाएं और दुआ से दिल को सुकून बख्शें। दुआ मोमिन का हथियार है। खुद का दूसरों से मवाजना ना करें, कंपैरिजन ना करें। हर इंसान को अल्लाह ने उसके मुताबिक इस्तेदाद दी है, ज़हनी सलाहियत दी है। मुनासिब नींद, सेहतमंद ग़िज़ा और मुसलसल मेहनत कामयाबी की ज़ामिन बनती है। ईमेल से भी ज्यादा आसान तबसरा है। देखिए इसका पैटर्न कितना सो सिंपल है, बिल्कुल आसान सा। ये देखें, तबसरा और तालीम। तबसरा दो डॉट लगा के, अब सवाल के मुताबिक हमने कर दिया तालीमी निज़ाम और इम्तिहान। आप सिर्फ तालीमी निज़ाम भी लिख सकते हैं, आप इम्तिहान भी लिख सकते हैं, आप इम्तिहान और जहनी दबाव भी लिख सकते हैं। और याद रखें, तीन पैराग्राफ जिस तरह ईमेल में भी बनते हैं, इसी तरह तीन पैराग्राफ तीन बुलेट पॉइंट के साथ तबसरे में बनेंगे। तबसरा इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ छोटा सा पैटर्न इसका जहन में कर ले। तबसरा दो डॉट और कोई हेडिंग सवाल के मुताबिक। तबसरा किताब पर भी आ सकता है, किसी फिल्म पर भी आ सकता है, ड्रामे पर भी आ सकता है, किसी भी अहम चीज पर, किसी भी अहम वाक़े पर आ सकता है। उम्मीद है आपको तबसरे का तरीकाकार समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कल पेपर से पहले। अल्लाह